آج مہندی تھی اور اسی وجہ سے پورے گھر میں خوب رونق اور چہل پہل تھی۔ آج صبح سے ہی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ میرے کزنز بڑے ہال نما کمرے میں میوزک لگا کر رات مہندی کے فنکشن پر ڈانس کی تیاری میں مصروف تھے۔ میری کزنز ڈھولکی پر انتاکشری کھیلنے کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اپنے ڈریسز دکھانے میں مصروف تھیں، اور بزرگ خواتین بھی ایک دوسرے سے ملنے کے بعد باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ میں سب سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے ساتھ میرے کمرے میں صرف میری دوست روبی موجود تھی، جو میری بچپن کی دوست تھی۔ اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہی تھا، اسی لیے وہ آج صبح سے میرے ساتھ ہی موجود تھی۔ اس کی ماما بھی نیچے میری ماما کے ساتھ مل کر مہمانوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھیں جب میرا فون بجنے لگا، اور فون پر جو نمبر تھا وہ دیکھتے ہی میں ساکت رہ گئی۔ کس کی کال ہے؟ مجھے یوں ساکت بیٹھے دیکھ کر دریافت کیا۔ سارم کی کال ہے۔ میں نے فون سے نظریں ہٹا کر روبی پر مرکوز کیں۔ ہرگز کال ریسیو مت کرنا۔ تمہارے گھر والے جب اس کے رشتے کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور اب جب تمہاری شادی ہونے لگی ہے تو اسے تمہاری یاد آنے لگی ہے۔ روبی نے مجھے صاف منع کر دیا تھا کہ میں اب اس سے بالکل بھی بات نہ کروں۔ تم اس کے مزاج سے تو خوب واقف ہو، جب تک بات نہیں کروں گی وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے بے بسی سے فون اور کبھی روبی کو دیکھا، اور اب جب اسے تمہاری شادی کا پتہ چل گیا ہے تب بھی تو وہ ہنگامہ کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ تمہیں بھی یونیورسٹی کے سب سے بدتمیز اور غنڈے نے پسند کرنا تھا۔ بس اس کا نمبر بلاک کرو اور جان چھڑاؤ اس سے۔ روبی نے پہلے تو پریشانی سے مجھے دیکھا، پھر نمبر بلاک کرنے کا مشورہ دے ڈالا۔ میں نے کال کی بجائے تیسری کال کے بعد اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا، اور پھر ہم دونوں اپنی طرف سے مطمئن ہو گئی تھیں کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ شام ہوتے ہی ماما نے روبی کے ساتھ مجھے سیلون بھیج دیا تھا تاکہ فنکشن شروع ہونے سے پہلے میں تیار ہو کے واپس آ جاؤں۔ جیسے ہی ڈرائیور ہمیں یہ کہہ کر وہاں ڈراپ کر کے نکلا کہ بڑے صاحب نے بلایا ہے، گھر پر بھی کام ہے، وہ 1 گھنٹے تک آ کر ہمیں پک کر لے گا، تو ایک کار سے 2 لڑکے نکلے۔ دھیان دیے بنا سیلون کے داخلی دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ مجھے اپنے عقب سے کسی کی آواز سنائی دی۔ سجل! یہ آواز تو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ میں نے ساتھ کھڑی روبی کو دیکھ کر بامشکل تھوک نگلا، اور پھر جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہاں سارم ہی کھڑا تھا۔ جیسا کہ میں نے سوچا تھا، میری کال ریسیو کیوں نہیں کی، اور پھر نمبر بھی بلاک کر دیا؟ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سارم نے مجھے دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، یہ تمہیں وجہ کیوں بتائے گی؟ اس کے پاس تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جیسے آئے ہو ویسے ہی الٹے قدم لوٹ جاؤ۔ میری بجائے روبی نے اسے جواب دیا تھا۔ تم سے نہیں، مس سجل سے بات کر رہا ہوں، اس کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ سارم نے ساتھ کھڑے دوست کو اشارہ کیا تو وہ روبی کو کلائی سے کھینچ کر وہاں سے لے جانے لگا۔ میرا اور روبی کا احتجاج دھرا کا دھرا رہ گیا، کیونکہ وہ تو ہماری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تاہم روبی کو مجھ سے دور گاڑی کے پاس لے گیا تھا۔ اب تم کچھ کہو گی؟ میں نے کہا تھا نا کہ تم صرف میری ہو، پر یہ سب کیا ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں تیار ہونے؟ سارم میرے نزدیک ہوا اور اب وہ میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ میرے گھر والے تمہارے رشتے سے انکار کر چکے ہیں، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اب مجھے روکنے کی آخر کیا تک بنتی ہے؟ میں نے اسے جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ تمہارے گھر والوں نے بھلے ہی انکار کر دیا ہو، لیکن میرے دل نے تو نہیں کیا۔ میرے دل کو تم پسند آ گئی ہو، تو بس اب تم ہی چاہیے ہو، اور کوئی نہیں۔ سارم میرے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی، اور میرے تو جیسے اوسان ہی خطا ہونے لگے تھے۔ سارم، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں بھی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ میں نے خود کو نارمل کمپوز کرتے ہوئے اس سے فاصلہ بنانا چاہا، مگر سارم نے میری یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ میرے دور ہٹنے سے وہ میرے اور بھی قریب چلایا۔ تم نے سمجھا تھا کہ مجھے بلاک کر کے جو مرضی کرتی پھرو گی، لیکن ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ چلو میرے ساتھ، اب تم مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتی۔ ہاں، کوئی چالاکی کی تو تمہاری دوست کو یہیں ختم کر دوں گا۔ سارم مجھے کلائی سے پکڑ کر گاڑی کی طرف لے آیا۔ اس سے پہلے سارم نے مجھے دھمکایا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ روبی کو نقصان پہنچائے گا۔ دوسری طرف طاہر بھی روبی کو دھمکا چکا تھا کہ اگر وہ خاموش نہ رہی تو بدلے میں مجھے نقصان پہنچایا جائے گا۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ ہراساں ہو گئی تھیں۔
ان دونوں نے ہمیں زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ دیکھو سارم، آج میری مہندی ہے اور مجھے گھر والوں نے تیار ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ اب تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے بھول جاؤ اور ہمیں واپس سیلان جانے دو۔ آخر میں نے ہمت کر کے اسے اس کے عزائم سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ جانتی ہو، جب سے تم نے نمبر بلاک کیا تھا تب سے تمہارے گھر کے قریب کھڑا ہو کے یہ انتظار کر رہا تھا کہ کب تم باہر آؤ۔ بھلے ہی تم سے میں رابطے میں نہیں تھا، لیکن مجھے سب خبر تھی کہ آج تمہاری مہندی ہے اور تم تیار ہونے کے لیے نکلو گی۔ ہم گھر سے تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، اب اتنی آسانی سے کیسے جانے دوں؟ اپنی محبت کو کسی اور کا کیسے ہونے دوں؟ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ آج تمہاری مہندی نہیں بلکہ… سارم کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا تھا اور اس کا جواب سن کر خوف سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے روتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اب اس کی باتوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ سجل، رونا تو بند کرو، تھوڑی دیر میں سب پتہ چل جائے گا تمہیں۔ سارم نے سکون سے جواب دیا۔ دیکھو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ہمیں واپس چھوڑ دو۔ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو؟ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی تھی، مگر اس کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ تمہیں رسوا کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تمہاری رسوائی ہی مقصود ہوتی تو کب کا تم سے اس بے عزتی کا بدلہ لے چکا ہوتا جو تمہارے گھر والوں نے میرا رشتہ ٹھکرا کر کی تھی، بلکہ ابھی بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن میں تم سے نکاح یعنی ایک پاکیزہ رشتے کا خواہش مند ہوں۔ پھر رسوائی کیسی؟ سارم اپنی دلیلیں پیش کرتا جا رہا تھا۔ آج میری مہندی ہے اور تم مجھ سے نکاح کی بات کر رہے ہو؟ کیا اس سے میری اور میرے گھر والوں کی بدنامی نہیں ہوگی؟ میں روتے ہوئے چلا اٹھی تھی کہ وہ میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا تھا۔ آخر یہ کیسی محبت تھی جو میری بدنامی پر تل چکی تھی؟ تمہیں میں رسوا نہیں ہونے دوں گا، نکاح کروں گا اور عزت سے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ بڑی عزت سے ان کے پاس رشتہ لے کر گئے تھے میرے گھر والے، بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ سارم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے اسپاٹ سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ شاید اسے میرے گھر والوں سے اس بے عزتی کا بدلہ لینا تھا، اس لیے وہ اس حد تک جانے کی سوچ بیٹھا تھا۔ مت کرو ایسا پلیز سارم، میں رونے لگی تھی کہ بے بسی کے عالم میں جب کچھ نہ سوجا تو رو ہی پڑی۔ سجل، رونا بند کرو پلیز، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ سارم بہت سکون میں تھا۔ مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں غصے سے اس پر بھڑک اٹھی۔ لیکن مجھے تمہارا ساتھ چاہیے سجل۔ سارم تو جیسے ضد ہی لگا بیٹھا تھا۔ وہ ہمیں اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ اس دوران روبی اور میں مسلسل شور مچاتی رہیں، اس کی منتیں کرتی رہیں، لیکن وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر ہم نے گاڑی سے اترنے سے انکار کیا تو یہاں بھی انہوں نے زور زبردستی چلا لی۔ اندر داخل ہوئے تو سامنے ہال میں کچھ لڑکے اس کے منتظر تھے، جن میں ایک بزرگ بھی تھے جو نکاح خواہ تھے، اور سب اس کے بلاوے یعنی میسج کرنے پر ہم سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکے تھے۔ ہمیں ایک کمرے میں چھوڑ کے وہ خود کمرے سے نکل گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ روبی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آخر یہ شخص کرنا کیا چاہتا ہے؟ کیا کریں؟ گھر فون لگا کر بھی کچھ نہیں بتا سکتی، اور بتائیں بھی تو کیا؟ میں اسی فکر میں تھی کہ جانے اب کیا ہوگا، گھلتی جا رہی تھی۔ سارم اندر آیا۔ سجل، ابھی ہمارا نکاح ہے اور مجھے امید ہے تم کوئی گڑبڑ نہیں کرو گی، ورنہ تم مجھے جانتی ہو نا کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ سو مولوی صاحب کے سامنے ہاں بول دینا۔ چلو اب میرے ساتھ۔ سارم مجھے لینے آیا تھا، لیکن اس کی بات سن کر میرا تو دماغ بند ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے واپس جانے دو، مجھے گھر جانا ہے۔ میرے گھر والے جیتے جی مر جائیں گے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے تھے، اور اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو میں خود انہیں مار ڈالوں گا۔ سارم نے گھر والوں کو مارنے کی دھمکی دی تو میں مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس کے غصے سے واقف تھی، جانتی تھی کہ وہ سچ میں انہیں مار ڈالے گا۔ میری قسمت پھوٹی تھی کہ میں اسے پسند آ گئی تھی۔ سارم میرا کلاس فیلو تھا، بقول اس کے اسے مجھ سے محبت تھی، اور مجھے ہمیشہ سے ہی اس سے خوف آتا تھا۔ یہ سب یونیورسٹی کے دنوں سے چل رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے میرے گھر پر رشتہ بھیجا، لیکن گھر والوں کو وہ پسند نہ آیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس انکار سے اس کی ایگو ہرٹ ہو گئی تھی، اور وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ ٹھکرائے جانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کبھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا، اور جب میرا رشتہ طے ہو گیا اور اب میری شادی ہو رہی تھی تو وہ اچانک بیچ میں آ دھمکا۔
اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہوتے ہوئے میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ سب نکاح ہوتے ہی نکل گئے تھے۔ سارم مجھے کمرے میں لے آیا۔ میرا خوف اکیلے میں اس کی موجودگی کی وجہ سے بڑھتا جا رہا تھا۔ دل تو خوف سے دھڑک دھڑک کر یوں سینے سے ٹکرا رہا تھا کہ جیسے اچھل کر باہر ہی آ گرے گا۔ وہ جیسے جیسے میری طرف قدم بڑھا رہا تھا میں پیچھے کو قدم لیتی جا رہی تھی، اور پھر یوں ہوا کہ پیچھے قدم لیتے لیتے میں دیوار سے جا لگی اور وہ میرے روبرو آ کھڑا تھا، اور اس نے میری دونوں جانب دیوار پر اپنی ہتھیلیاں جمائیں، میرے وہاں سے بھاگ نکلنے کی تمام راہیں مسترد کر دی تھیں۔ اب تو تمہارا شوہر ہوں، اب مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ سارم نے میرے چہرے پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ میری پلکوں کی لرزش بڑھ گئی تھی، خوف سے وجود کپ کپانے لگا تھا۔ سارم مجھ پر جھکا ہی تھا کہ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ نہیں، آج نہیں، کیونکہ آج تمہاری خوشبو کو سونگھ بیٹھا تو تمہاری طلب مجھے تم سے جدا نہیں ہونے دے گی۔ اس کی آواز پر میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ اب بھی میری جان نکالنے کو میرے اتنے ہی قریب کھڑا تھا، لیکن کوئی بھی جسارت کرنے سے خود کو باز رکھا ہوا تھا۔ اب تم میری بیوی ہو، یاد رہے، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ نہیں چاہ رہا کہ تمہیں اب خود سے دور جانے دوں، لیکن جاؤ، آج کی رات گھر والوں کو خوش ہو لینے دو، پھر کل ملتے ہیں، کبھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ اس کی بات سن کر میں پھر سے رونے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ سارم مجھے اور روبی کو طاہر کے ہمراہ واپس سیلون چھوڑ آیا تھا، اور وہ دونوں ہمیں وہاں چھوڑ کر واپس کے لیے نکل چکے تھے۔ سجل اب کیا کرو گی؟ روبی نے مجھ سے سوال کیا۔ اب کیا کر سکتی ہوں؟ اس سے نکاح کر چکی ہوں، جس کے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی، اور گھر والے جہاں شادی کرنا چاہتے تھے اب وہاں شادی نہیں کر سکتی۔ یہ مہندی والا ناٹک اب مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن گھر والوں سے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ بس اب مجھے مر جانا چاہیے۔ میں اس وقت اس قدر کمزور پڑ چکی تھی کہ کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سجل پاگل مت بنو، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس سب میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ لیکن میں روبی کی بات سنے بنا پاگلوں کی مانند بیچ سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ مجھے بازو سے کھینچنے کی کوشش میں میرا پرس روبی کے ہاتھ میں رہ گیا اور میں بھاگنے لگی۔ روبی نے موبائل نکال کر سارم کا نمبر ان بلاک کیا اور اسے کال کرتے ہوئے میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس نے سارم کو اطلاع دی تھی کہ میں سیلون جانے کی بجائے کسی گاڑی کے نیچے آ کر مرنے کی خواہش مند ہوں۔ وہ بھی زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ روبی موبائل پرس میں ڈال کر میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ رک جاؤ سجل، پلیز پاگل مت بنو، مسائل سے بھاگنے کی بجائے انہیں حل کیا جاتا ہے۔ روبی مجھے روکنے کی ہر ممکن کوشش میں تھی، لیکن میں کہاں رکنے والی تھی۔ رونے کے ساتھ ساتھ بھاگتی جا رہی تھی کہ بھاگتے بھاگتے ہم کافی آگے نکل آئے تھے، لیکن سڑک پر چلنے والی اکا دکا گاڑیاں مجھے بچاتے ہوئے سائڈ سے نکل جاتیں۔ وہاں کچھ فاصلے پر پل نظر آیا تو میں نے سوچا اس سے نیچے کود جاؤں گی۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب ایک گاڑی نے میرے سامنے آ کر بریک لگائی تو لائٹس کی تیز روشنیوں سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے نہیں پتا تھا لیکن وہ سارم تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا اور مجھے ہاتھ سے تھام کے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ فرنٹ سیٹ پر مجھے زبردستی بٹھاتے ہی خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کیوں کر رہی تھی یہ حرکت؟ اس نے غصے سے مجھے جھاڑا۔ مجھے نہیں جینا ظالم انسان، مجھے مر جانے دو۔ میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا تھا، جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس لیے تم سے شادی نہیں کی تھی کہ تمہیں مرنے دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو جیسے فوراً ہی مجھے روتا دیکھ کر پگھل گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور پھر سے بولا، چپ چاپ گھر جاؤ اور مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرو۔ کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب دیکھ لوں گا۔ بھروسہ رکھو مجھ پہ۔ جو سب ہو گیا ہے وہ میں نے جذبات میں آ کر کیا، کیونکہ تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب سب کچھ ٹھیک بھی میں ہی کروں گا، تم فکر نہیں کرو۔ سارم نے اس یقین دہانی کے ساتھ میرے آنسو صاف کرنے کے بعد مجھے سیلون چھوڑ دیا تھا، جہاں تھوڑے ہی وقت میں مجھے تیار کر دیا گیا۔ اتنے میں ڈرائیور بھی آ چکا تھا۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے، لیکن تمام راستے ہم دونوں یعنی روبی اور مجھ پر خاموشی حائل رہی کہ ڈرائیور کے کانوں تک کوئی بات نہ پہنچ جائے، لیکن اندر سے میں اتنی ہی خوفزدہ تھی۔ مہندی کی فنکشن کی تمام رونق مجھے پھیکی لگی۔ نہ تو میری رسموں میں کوئی دلچسپی رہی اور نہ ہی کسی اور طرف، کیونکہ میرا دماغ تو ایک ہی بات میں اٹکا تھا کہ جب گھر والوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔
مہندی کی رسمیں ہوتے ہی میں سر درد کا بہانہ بنا کر روبی کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی اور رات بھر اسی فکر میں گزار دی کہ کل کا سورج ابھرے گا تو کیا ہوگا۔ نہ تو رات کو کھانا کھا سکی اور نہ ہی صبح ناشتے کا موڈ تھا۔ ٹینشن تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ دن کو گھر والوں نے پھر سے مجھے سیلون میک اپ کے لیے بھیج دیا تھا۔ سارم تم کہہ رہے تھے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کیا ٹھیک ہوگا؟ گھر والوں نے مجھے دلہن بننے کے لیے سیلون بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوگا؟ میں نے گاڑی سے اترتے ہی سارم کو کال کی تھی۔ کہا نا کیوں پرواہ کرتی ہو، میں ہوں نا، تم تیار ہو جاؤ، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ سارم کا اطمینان بھرا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا اور میں یہاں سوچ سوچ کے عادی ہو گئی تھی۔ روبی اور میں برائڈل ڈریس اور جولری اور سینڈلز اٹھائے اندر داخل ہو گئے۔ پتہ ہی نہیں چلا میرے سوچتے سوچتے انہوں نے اتنی جلدی مجھے تیار بھی کر دیا تھا، یا مجھے جلدی لگ رہا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی وقت یہیں تھم جائے۔ تیار ہو کر روبی اور میں سیلون سے نکلیں تو ڈرائیور انتظار میں وہیں کھڑا تھا۔ وہ وہاں سے ہمیں سیدھا شادی ہال لے گیا تھا، جبکہ اب بدنامی کے ڈر سے میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جانا تو تھا ہی۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو گھر والوں کے ساتھ ساتھ تمام مہمان وہاں موجود تھے، لیکن بارات ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکے والوں کی کوئی خبر نہ آئی۔ یہاں سے رابطے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا کہ ان کے لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے اور وہ یہ شادی نہیں کر سکتا۔ تب ایک بلا تو ٹلی کہ کم از کم اب نکاح پر نکاح تو نہیں ہوگا۔ ماما بابا بہت پریشان ہو گئے تھے کہ خاندان میں کتنی بے عزتی ہوگی، لیکن روبی نے بتایا کہ سارم موقع پر پہنچ گیا اور انہوں نے میرے گھر والوں سے کہا کہ وہ ان کی بدنامی ہونے سے بچائے گا اور مجھ سے شادی کرے گا۔ اس نے گھر والوں کے سامنے عذر تراشا کہ وہ دولہے کا دوست ہے اور اس کے بلاوے پر آج ہی دوسرے شہر سے اپنا ایک ضروری کام چھوڑ کر اس کے گھر جانے کی بجائے سیدھا اس کے بتائے گئے شادی ہال میں آ گیا ہے، اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ دولہے نے شادی سے ہی انکار کر دیا ہے تو مجھے بہت برا لگا، اور جب پتہ چلا کہ لڑکی سجل ہے تو اسے تو میں پسند کرتا ہی تھا، جبھی تو رشتہ بھیجا تھا، لیکن آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ مگر اب میں چپ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میں اس کی بدنامی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے تو گھر والے سوچ میں پڑ گئے، مگر اپنی عزت بھی بچانی تھی، مرتا کیا نہ کرتا۔ وہ سارم سے شادی پر مان گئے اور اسے میرا دولہا بنا کر نکاح شروع کر دیا گیا۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا اس نے میری لاج رکھ لی تھی۔ گھر والوں نے پوری رضامندی سے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ میرے گھر والے اس کے بھی مشکور تھے کہ اس نے ان کی عزت بچا لی تھی۔ آج وہ سفید کرتا پجامے میں سادگی کے ساتھ سامنے آیا، یعنی گلے میں پڑی چین اور ہاتھوں میں کڑے نہ تھے۔ سوبر سا انسان لگ رہا تھا جو میرے دل کو بھی بھا رہا تھا۔ اس نے واقعی مجھ سے محبت کا ثبوت دیا تھا۔ جذباتی پن میں جو غلط فیصلہ کر لیا تھا پھر اس کو بہت اچھے سے کور بھی کر لیا۔ اس سارے معاملے میں کسی کو بھنک بھی نہ پڑنے دی، بس ایک روبی اور طاہر ہمارے نکاح سے واقف تھے۔ اس کے بعد میں اس کے گھر آئی تو بڑی شان سے استقبال ہوا۔ نہ صرف پھولوں کی پتیاں پھینکی گئیں بلکہ مین روڈ سے ہمارے کمرے کے دروازے تک ہماری راہوں میں پھولوں کی پتیاں بچھائی گئی تھیں، پھر کمرے کو بھی گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ میں یہ سب تیاری دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی سارم کا انتظار کر رہی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر میں خوبصورت خوشبو کے جھونکے کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا تو اب میری محبت پر یقین کرتی ہو سجل؟ اس نے میرے روبرو بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے فقط مسکرا کر سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ اپنے ایک دوست کے ذریعے لڑکے والوں کے گھر کچھ کرائے کے غنڈے بھجوا کر اسے دھمکایا کہ انہوں نے سارا ملبہ خود پر ڈال کر شادی سے انکار کر دیا، اور دیکھو میں نے اپنی محبت کو رسوا ہونے سے بچا لیا اور پا بھی لیا۔ میں اس کے انکشاف پر حیرت زدہ سی مسکرائی۔ وہ میرے لیے بدل چکا تھا۔ کانوں میں پڑی بالی، کلائی میں پڑے بریسلیٹ اور گلے میں پڑی چین جو مجھے بری لگتی تھی، وہ سب سے آزاد میرا ہو کر میرے سامنے بیٹھا تھا، اور لہجے میں بھی بدلاؤ تھا۔ نرمی سے بات کرتے ہوئے مجھے پیارا لگنے لگا۔ اجازت ہو تو آج اپنی بیوی سے نزدیکیاں بڑھا سکتا ہوں؟ اب تو ڈر کے مجھ سے دور نہیں بھاگو گی؟ سارم نے میرا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا تو میرے رخساروں پر شرم سے لالی بکھرنے لگی، جو میری رضامندی کا ثبوت تھا۔ سارم جو کہ غنڈا مانا جاتا تھا، مگر محبت نے اسے بدل کر ایک اچھا انسان بنا دیا تھا، جس نے اپنی محبوبہ کو رسوائی سے بچا کر اپنے نام کر لیا تھا۔